بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مکرم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نماز جنازہ کا طریقہ اور چند مسائل کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں۔ نماز جنازہ ایک شرعی فریضہ ہے جس کا طریقہ اور اس میں پڑھی جانے والی دعائیں تمام مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم جنازہ گاہ میں پہنچ جائیں گے، امام کے ساتھ نماز جنازہ کی نیت کریں گے۔ نیت کرتا ہوں میں نماز کی 4 تکبیریں نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ جب ہم پہلی تکبیر کہیں گے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے اور پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ پھر دوسری تکبیر امام صاحب بلند آواز سے کہیں گے۔ امام صاحب بھی ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے، ہم بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے۔ امام صاحب بلند آواز سے تکبیر کہیں گے اور ہم آہستہ آواز سے تکبیر کہیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کے درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر تیسری تکبیر ہوگی، بلند آواز سے امام صاحب تکبیر کہیں گے، ہم بھی اپنی زبان سے آہستہ آواز سے تکبیر کہیں گے۔ اس کے بعد دعا پڑھیں گے، بالغ، مرد، عورت، بزرگ تمام کی دعا سیم ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر غیر بالغ بچہ ہو تو اس کے لیے دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر غیر بالغ بچی ہے تو دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وزخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ اس کے بعد امام صاحب بلند آواز سے تکبیر کہیں گے، چوتھی، ہم آہستہ آواز سے تکبیر کہیں گے اور اس کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔ چوتھی تکبیر کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں اور دائیں طرف پہلے اور پھر بائیں طرف سلام کہیں۔ اگر چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھوں کو نہ چھوڑیں، ہاتھ باندھ کر سلام کریں تب بھی ٹھیک ہے، مگر چونکہ چوتھی تکبیر کے بعد پڑھنے کے لیے اب کچھ نہیں رہ گیا تو چوتھی تکبیر کہنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں اور سلام کریں۔ جو حضرات نماز جنازہ میں بعد میں شامل ہوں اور وہ آتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ان کے آتے آتے 2 تکبیریں امام کہہ چکے تھے، انہوں نے تیسری تکبیر کہی اور بندہ اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو گیا، تو یہ تیسری تکبیر اس بندے کی پہلی ہوئی، اس کے بعد دعا پڑھی جائے گی۔ چوتھی تکبیر کے بعد امام سلام پھیرے گا اور یہ تکبیر کہہ کر ثنا پڑھیں گے، پھر یہ اپنی تیسری تکبیر کہیں گے اور درود شریف پڑھیں گے، پھر یہ اپنی چوتھی تکبیر کہیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ جس طرح ہم بقیہ نماز کو ادا کرتے ہیں بعد میں شامل ہو کر، اسی طرح نماز جنازہ میں بھی کوئی بھائی اگر بعد میں پہنچتا ہے تو اپنی بقیہ نماز جنازہ کو اسی طرح ادا کرے گا۔ نماز جنازہ میں ایک احتیاط کہ نماز جنازہ سر ڈھانپ کر ادا کرنی چاہیے۔ اگرچہ بغیر سر کو ڈھانپے نماز جنازہ پڑھنے سے نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے، مگر ادب کا قرین قیاس یہی ہے کہ سر ڈھانپ کر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اسی طرح نماز جنازہ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو جوتے اتار کر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ شرعی عذر سے مراد ہے اگر جنازہ گاہ میں بارش ہوئی اور وہاں پر کیچڑ ہے، پانی ہے
اگر بندہ جوتے اتار کر پاؤں زمین پر رکھے تو اس کی جرابیں اور پاؤں کیچڑ میں خراب ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے جوتوں سے پاؤں نکال کر جوتوں کے اوپر رکھے اور نماز جنازہ پڑھ لے۔ مگر اگر کوئی ایسا عذر عارضہ نہ ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جوتے اتار کر نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے۔ اور ایک بات کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جنازہ کی جو دعا ہے خاص کر اسے یاد کرنا چاہیے۔ یہ ایک شرعی فریضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس علم سے مراد ضروریات دین کا علم ہے، اور ہماری ضروریات دین میں سے جنازہ بھی ہے۔ ہم کتنے موبائل نمبر یاد ہم نے کیے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا یاد کرنا ہم پر شرعی فریضہ نہیں ہے۔ یاد کرنا اچھی بات ہے، ہماری یعنی دنیاوی ضرورت ہے کہ موبائل کے نہ ہونے پر بھی نمبر یاد ہو تو ہم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے یاد کیا تو یہ ہو گئے، اتنے سارے موبائل نمبر ہماری میموری میں موجود ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ نماز جنازہ کا درود ہے، خاص کر جو دعا ہے وہ ہمیں یاد کرنی ہے اور اسے پڑھنا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، کسی بھی جنازے میں انسان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ جب درود شریف پڑھنے کی باری ہے تو جنازے والا درود آتا ہے فبیہا، بہت اچھی بات ہے، نہیں آتا تو کوئی بھی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یا کوئی بھی درود شریف آپ پڑھیں، ہر مقتدی کو پڑھنا چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر جنازے والی دعا نہیں آتی تو جو معصور دعائیں ہیں ربنا آتنا فی الدنیا الی آخرہ، یہ دعا پڑھ لیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الی آخرہ، یہ دعا پڑھ لیں۔ اسی طرح کوئی بھی معصور دعا آتی ہے تو پڑھنی چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اور ایک اور بات میں ہر اولاد کو ریکمنڈ کرنا چاہوں گا کہ جب کسی ایسے انسان کی والد یا والدہ فوت ہوں جو باشرع ہوں تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی والدہ کا جنازہ خود پڑھانا چاہیے۔ اگرچہ نماز جنازہ کی پڑھانے کے لیے داڑھی شرط نہیں ہے، مگر ایک قرین قیاس ہے، ایک ادب اور ایک سلسلہ ہے، ہمارا ریسپیکٹڈ ایک طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر بندہ کلین شیو ہے وہ امامت کرائے گا تو صاف ظاہر ہے ہر بندے کے تعلق دار علماء ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، قراء ہوتے ہیں، کچھ اچھا نہیں لگے گا۔ تاہم اگر بندہ باشرع ہے، صاحب شرع ہے، تو اسے اپنی والدہ کا یا اپنے والد کا جنازہ خود پڑھانا چاہیے۔ جتنا کوئی بڑا حافظ ہو، بڑا قاری قرآن ہو، عالم دین ہو، اس کی والدہ کی روح کو شاید اس کے جنازہ پڑھانے سے وہ تسکین نہیں ملے گی جو اس کے اپنے جنازہ پڑھانے سے ملے گی۔ تو اگر انسان کو نماز جنازہ آتا ہو اور باشرع بھی ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پیاروں کا جنازہ خود پڑھانا چاہیے۔ بہرحال ہم سب کو کوشش کرنی ہے، تمام جو دعائیں ہیں، متعلقات ہیں، انہیں یاد کرنا ہے اور صحیح سے ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔